الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة یقین جانو کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون و یقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے پڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس سے چکا لیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی عظیم کامیابی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں نے پڑھی ہے۔ ہمارا درس کا سلسلہ تو ہمارا سلسلہ درس جو تھا وہ سورۃ اعراف کا چل رہا تھا، لیکن بعض دوستوں کی فرمائش پر میں نے اس آیت کا آج انتخاب کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اصل حقیقت بیان کی۔ اس دور کی سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے وہ ایمان کے بارے میں۔ اسی کی وجہ سے امت مسلمہ کی اکثریت آج بدعمل ہو چکی ہے، اور وہ ایمان کا مفہوم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر اللہ رسول کا جب اقرار کر لیا تو اب ہمیں لائسنس مل گیا کہ جو مرضی کرتے پھر، بخشش اور جنت تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایمان ہمارے ساتھ ویلڈ ہو گیا، یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے بڑے محبوب اور لاڈلے بن چکے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں۔ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا سن 67 میں، تو سب سے زیادہ میں اس موضوع پر میں کھپتا رہا ہوں، ایمان کی اس حقیقت کے بارے میں، کہ نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ کے رسول نے بار بار اس عمل کو کفر قرار دی۔ صحابہ بھی تمام اجماعی طور پر نماز کے ترک کرنے کو کفر قرار دیتے تھے، پھر بے نماز کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ جو تھا، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک کافر قرار دے کر اپنی جماعت سے نہیں نکالا، مسلمانوں میں گھسے پھرتے رہے، پانچوں نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، اور جب خطرہ نہ ہوتا تو جنگ اور جہاد میں بھی چلے جاتے۔ تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جن کے بارے میں قرآن میں درجنوں بار وحی نازل ہوئی کہ یہ صرف زبان سے اقرار کرنے والے مومن ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، یہ اللہ، رسول، اسلام اور مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں، تو میں حیران ہوتا تھا کہ ان کو کافر کیوں نہیں قرار دیا۔ پھر جب یہ مر گیا عبداللہ بن ابی تو اس کا جنازہ پڑھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ نے وحی نازل کی کہ اے نبی، آئندہ اپنے ان منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھانا، نہ ان کی قبر پر دعا کرنی ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ تو 10 سال میں کھپتا رہا، علماء سے رابطے کرتا رہا، تفسیریں دیکھتا رہا، کتابیں پڑھتا رہا، تو 10 سال کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا، اور یہ آج 10 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس پر میرے 10 سال خرچ ہوئے تھے۔ ایمان کی 2 حیثیتیں ہیں، یہ پوری توجہ سے یہ بات نوٹ کرنی آپ۔ ایک ہے قانونی ایمان، کہ جس نے 5-6 باتوں کے ماننے کا اقرار کر لیا زبان سے
کہ آمن تو باللہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی اور اس کے رسولوں پر، اور اس کی کتابوں پر، و رسولی اور اس کے رسولوں پر، و بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر اور اللہ کی تقدیر پر، خیری و شری من اللہ تعالی کہ اس کی برائی اور اچھائی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے۔ یہ چونکہ آخری نقطہ جو ہے یہ بالیوم الآخر میں آ چکا ہے، اس لیے گنتی کے حساب سے ہم 7 کے بجائے ان کو 6 شمار کریں کہ یہ 6 باتوں کو ماننے کا جو شخص زبان سے اعلان کرے گا، اعتراف کرے گا، یہ قانونی طور پر یہ مومن ہے۔ اب ہم پابند ہیں کہ اس شخص کے ساتھ ساری زندگی مومنوں والا برتاؤ کریں، مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ہم بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ یہ ہے قانونی ایمان۔ ایسے شخص کو اب کافر کہنے کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں جو اللہ رسول نے بتائی ہیں، اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں کھیل بنا ہوا ہے کہ جماعتوں کی جماعتوں کو بے دھڑک کافر قرار دیتے ہیں، تو یہ آگ سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ۔ ایمان کے لیے کسی کو کافر قرار دینے کے لیے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک لفظ استعمال کرتا ہے جس کے 100 معنی، 99 کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ اسلام کی طرف جا رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ایک پہلو کو مراد دے کر اس کو مومن قرار دیں گے، کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ لیکن اگر اس نے کفریہ پہلو مراد دیا تو اللہ کے ہاں وہ کافر ہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی بڑی سخت پابندیاں لگائی ہیں کسی کو کافر کہنے کے لیے۔ اس میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ صحابہ کے دور میں حضرت علی کے زمانہ خلافت میں ایک ٹولہ خارجیوں کا جو حضرت علی ہی کی فوج میں سے نکلا تھا، تو یہ لوگ عبادتوں میں اور تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور تقوی میں تو بڑے بڑے صحابہ سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، اور جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر۔ یعنی گویا تمام صحابہ اور صحابہ کے پیروکاروں کو کافر قرار دے دیا، لیکن صحابہ نے ان کو کافر قرار نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ بھی ہوئی ان سے، لیکن 3 دن حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجتے رہے کہ سمجھاؤ انہیں، تم ہمیں کافر کہتے ہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، یہ جو لوٹ مار اور قتل و غارت تم نے شروع کر دیا یہ بند کر۔ ان کا یہ طرز عمل تھا کہ جو بھی ملتا تو پوچھتے کہ کیا تو علی کو مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے بالکل، تو اس کی گردن مار دیتے۔ پھر وہ کسی دوسرے کو پوچھتے تو معاویہ کو مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ جی، تو یہ گردن مار دیتے اسے۔ مسلمانوں کا مال لوٹ کر غنیمت قرار دے دیتے اور ان کی جو گرفتار ہوتے انہیں لونڈی غلام بنا کر منڈیوں میں بیچ ڈالتے تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی کو کافر قرار دینا کتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو ایمان جو ہے قانونی، یہ چونکہ قانونی مومن تھے اس لیے نہ اللہ کے رسول نے ان کو کافر قرار دیا، نہ صحابہ کرام نے کافر قرار دیا۔ اب وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی تھیں کہ ان کو کافر قرار دے کر مسلمانوں کی جماعت سے باہر نکالا جائے۔ یہ ہے قانونی ایمان کہ زندگی میں اس کے ساتھ تمام حقوق و مراحت جو ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گی جو ایک مومن کو حاصل ہوتی، لیکن اللہ نے جو فیصلے کرنے ہیں تو وہ حقیقی ایمان پر کرنے ہیں، وہ صرف اس زبانی اقرار پر نہیں کرتے۔ ایمان کے 2 رکن ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا۔ زبان کا اقرار ہو دل کی تصدیق نہ ہو تو یہ اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے۔ دل کی تصدیق موجود ہو زبان کا اعتراف نہ ہو تو یہ بھی اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے۔ ابو جہل بھی دل کا مومن تھا، اس نے 12 قسمیں کھا کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان، بس قبائلی تعصب میں انہوں نے ضد بازی اختیار کر لی۔ ابو طالب بھی دل کا مومن تھا،
اس نے بھی بار بار قسمیں کھا کر کہا تھا کہ یہ بات میرے بھتیجے کو اس کے رب نے بتائی ہے، یہ کبھی جھوٹی ثابت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو اللہ کے ہاں یہ مومن دونوں قرار نہیں دیے گئے۔ آج بھی دل دل کا جو تصدیق ہے دل کی، وہ لازمی، زبان کا اقرار تو ہم سب کا ہے، لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ زبان کے اقرار کو ہی ہم ایمان سمجھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب اللہ کے ہاں بھی ہم مومن قرار پائیں۔ اس سلسلے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ اس دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا ایمان کی حقیقت بتائی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، سورۃ الحجرات کی یہ آیت نمبر 14 ہے کہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، حالانکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا ہوا تھا، بظاہر یہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں شامل تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہرگز تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، بغاوت، سرکشی، مقابلہ اور لڑائی بڑائی چھوڑ دیے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ نشاندہی کر رہا ہے، انسان کے پاس تو ایسا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ وہ دل کے حالات معلوم کر سکے، لیکن اللہ نے ایک خوشخبری بھی دی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس حالت میں بھی اگر اللہ رسول کی اطاعت تم کرتے رہے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس دور کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، ان کا صلہ دے گا۔ یعنی ایمان تمہارے دلوں کے دروازے پر پہنچا ہے، دستک تو دی ہے لیکن اندر داخل نہیں ہوا۔ رویہ تمہارا صحیح رہا تو وہ دن بھی آ جائے گا ایمان دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، یقین جانو اللہ بخشنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ جو اس وقت کمزوری تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرتا رہے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہ پڑے۔ انسان جب اللہ اور رسول کی نافرمانی دھڑلے سے کرتا ہے تو وہ شک میں پڑتا ہے کہ اللہ کے اصول، اللہ کے قانون، جنت دوزخ کے بارے میں جو ضابطے بتائے ان کے بارے میں انسان شک میں پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو شک میں نہیں پڑتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ ایمان میں سچے ہیں، ایمان کا دعویٰ ان کا سچا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں یہ خوش فہمی ہے کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بلا شبہ ان سے پہلے جتنے ایمان کے دعوے دار دنیا میں آئے ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا، تو اللہ چھانٹ کر رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اس دعوے میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ چھانٹی کر کے رہے گا ان لوگوں کی جو اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہاں صاف صاف اللہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، اب ہماری آزمائش نہیں کی جائے گی، تو اس خوش فہمی کو دل سے نکال۔ جتنے پہلے اس سے دنیا میں ایمان کے مدعی آتے رہے تو اللہ ان کو آزماتا رہا، تو اب بھی اللہ لازماً چھانٹی کر گئے۔ یہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، لفظی معنی تو اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا، لیکن اللہ کو تو پہلے سے معلوم، اس کا علم تو پہلے بھی مکمل ہے۔ تو یہ جہاں اللہ کے لیے یہ معلوم کرنے کا معنی آ جائے، لفظ آ جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چھانٹی کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا، آزمائے گا، تاکہ انسان خود اپنی نظروں میں بے نقاب ہو جائے، اسے اپنی حقیقت کا خود پتہ چل جائے کہ میں کتنے پانی ہوں۔
میرا دعویٰ ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اسی طرح سورہ ملک کی پہلی آیت ہے کہ تبارک اللہ الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں اس کائنات کی بادشاہی، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے یہ موت اور زندگی کا نظام پیدا کیا ہے، لیبلواکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، سب سے اچھے، احسن سپرلیٹو ڈگری۔ تو یہ بھی بتایا کہ یہاں یہ زندگی اور موت کا جو نظام ہے، انسان کا اس دنیا میں آنا، زندہ رہنا اور پھر مرنا، یہ سارا نظام اس لیے برپا کیا اللہ نے کہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ اچھے عمل کون، یہ نہیں ہے اچھے دعوے کون کرتا ہے، بلکہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ سورہ طاہر میں اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں باپ کے مکس نطفے سے پیدا کیا۔ یہاں یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ اپنے میٹیریل کو دیکھ لو کہ کس میٹیریل سے تم پیدا کیے ہو، کوئی ہیرے جواہرات اور سونے سے تمہاری تخلیق نہیں ہوئی، ایک حقیر پانی سے ہوئی۔ پھر نبتلی ہے، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو اسی لیے ہم نے اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا۔ اب دیکھتا سنتا تو گدھا بھی ہے، لیکن گدھے کے دیکھنے اور سننے میں اور انسان کے دیکھنے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ انسان کو یہ صلاحیت بہت اونچے درجے کی اللہ نے عطا فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیلا، ہم نے راستے کی رہنمائی بھی اس کی کر دی، راستہ بھی دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ کافر بن جائے، ناشکرا بن جائے۔ سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ میں ایک آیت اس کی طرف توجہ دلاؤں گا، وَلَقَدْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزما کر رہیں گے۔ یہاں بھی لام اور شد دونوں آگے عربی میں یہ معنی میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بر ضرور تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے، یعنی کسی کی صورت میں معافی نہیں ملے گی۔ ایک خوف کی حالت میں مبتلا کر کے، والجوع، اور بھوک میں مبتلا کر کے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں، جانوں اور پیداوار کی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وبشر الصابرین، ارے نبی ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں صابرین، ثابت قدم رہنے والے، کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے ساختہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم خود اللہ کے ہیں اور ہم نے خود اللہ کے پاس چلے جانا ہے، ہم اس پر ماتم نہیں مناتے، ہم اللہ کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتے، جو آزمائش آئی، جو نقصانات ہوئے، ہم اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر راضی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم خود اللہ کے ہیں اور خود ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، تو ہم کس بات کا افسوس اور غم منائیں کہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے لے لی۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا مسلمانوں تم نے یہ غلط فہمی پال رکھی ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی تکلیف اور امتحان کے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچی، باسا سے مراد مالی مشکلات اور ذرہ سے جسمانی مشکلات مراد ہے، وَزُلْزِلُوا، اور ان کو لرزا دیا گیا، کپ کپی طاری ہوگی، اتنی آزمائشوں سے گزارا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے، الا ان نصر اللہ قریب،
उस वक्त उन्हें खुशखबरी दी गई कि कान खोल कर सुन लो कि अल्लाह की मदद बहुत करीब। फिर अल्लाह ताला का इरशाद है कि हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जबकि अल्लाह ताला ने अभी तुम में से उन लोगों को छांटा ही नहीं है, जादू मिनकुम, जिन्होंने तुम में से जिहाद किया। वो यालम अस्साबिरीन, और अभी उन लोगों को तो छांटा ही नहीं जो साबित कदम रहे। जिहाद में शामिल होना ही काफी नहीं है, साबित कदम रहना भी, वो भी लाजमी। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला जंगे ओहद पर तबसरा करते हुए, जंगे ओहद में इब्तदा में तो फतह हुई, लेकिन आगे मुसलमानों की एक कोताही की वजह से बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। 70 जलील और कदर साहबा शहीद हो गए, और इसी तरह 70 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हो, साहबा बड़े परेशान हुए, ये हमारे साथ क्या होगा। तो सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने कई रुकुओं पर इस पर तबसरा किया है, और एक एक गलती की निशानदेही उंगली रख कर दी कि यहां तुमने ये गलती की, यहां ये गलती की, यहां ये गलती। उसकी हिकमतों में से एक अल्लाह ताला ने यह भी बताई कि मा कान अल्लाह लियज़र अल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैह, अल्लाह ताला तुम्हें जिस हाल में अब तक तुम रहे हो इस हाल में छोड़ने वाला हरगिज नहीं था। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब, यहां तक कि वो खरे और खोटे को अलग करके रहेगा। ऐसी आजमाइशों में सच्चे मोमिन और खोटे मोमिन की पहचान होती। कौन जो है वो सच्चे मोमिन है, और कौन जो है वो खोटे मोमिन। कहते हैं कि मजनू चला गया लैला के गांव में, और वहां सराय में वो ठहर गया। लैला को पता चला तो वो रोज एक प्याला दूध का, दूसरे दिन प्याला खीर का भेज देती नौकरानी के हाथ के, जाओ मजनू को दे आओ। उसने जाकर आवाज लगाई, मजनू को उन्होंने किसी और मस्टंडे ने कहा मैं हूं। तो उसने कहा ये लैला ने भेजा है। उसने खीर खा ली, दूध पी लिया। जब कई दिन गुजर गए तो लैला को शक पड़ा। उसने नौकरानी से पूछा कि वो उसका कोई बात भी करता है, कोई जवाब भी देता है। उसने कहा नहीं, खीर खा लेता है, दूध पी लेता है। उसे शक पड़ा तो उसने कहा आज जब वो खीर खा लेना तो उससे कहना लैला कहती है कि ये प्याला अपने खून से भर कर देना है, लैला मांग रही है। उसने जब खीर खाई, नौकरानी ने लैला को हुक्म सुनाया, तो वो कहने लगा भाई बात ये है, मैं तो हूं खीर खाने वाला और दूध पीने वाला मजनू। खून देने वाला मजनू वो कोने में बैठा हुआ है पागल सा, खून लेना है तो उससे जाकर। तो अल्लाह भी ये आजमाइश करता है कि खीर खाने वाले मजनू कौन है, और खून देने वाले मजनू कौन। तो ये कुरान में मैंने चंद आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। कुरान में बड़ी कसरत से ये मजमून बयान किया गया है कि आजमाइश के बगैर अल्लाह तुम्हें मोमिन तस्लीम नहीं करेगा। अल्लाह को पता है किसी के दिल के हालात क्या है, लेकिन अल्लाह ताला आजमाइशें इसलिए लाता है कि खुद तुम्हारे सामने तुम्हारी हकीकत आ जाए कि तुम किस हद तक मोमिन हो, कितने खरे और कितने खोटे। इसी तरह हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तफसील से, बड़ी कसरत से ये मजमून बयान किया। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक दूसरे के लिए भी वही चीज पसंद न करे जो अपने लिए करता है। अपने लिए पसंद और नापसंद और हो, दूसरे के लिए और हो। तो नबी साहब फरमाते हैं ला युमिनु अहादुकुम, तुम में से कोई भी इस हालत में मोमिन नहीं हो सकता। अब यहां इसका तर्जुमा करते हुए एक तखरीफ की जाती है कि कामिल मोमिन नहीं हो सकता। कामिल की यहां कोई गुंजाइश नहीं, सीधी सीधी नफी है। अब फर्ज करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई कहे कामिल इलाह कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो कहे यह मान लिया जाएगा। नफी कर रहा है अल्लाह, कोई इलाह है ही नहीं, ना कामिल और ना नाकामिल। जब कामिल का लफ्ज उसेड़ा जाता है तो हर मुसलमान समझता है चले कामिल तो हजार में से कोई दो चार होंगे, ना कामिल ही सही मोमिन तो है। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा शख्स मोमिन नहीं है। एक दूसरी हदीस में हजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई एक भी साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक उसकी पसंद और नापसंद उस शरीयत के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लेकर आया।
اسی طرح حضور فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان، اولاد، مال اور دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث سن لیں، یہاں کامل اور ناکامل کی سرے سے گنجائش ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پھر خاموش ہو گئے، صحابہ میں بڑا تجسس پیدا ہوا، تو پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون؟ تو فرمایا من لا یامن جارو بوائقہ، جس کے ہمسائے اس کی اذیتوں سے امن میں نہ ہو۔ اب دنیا میں کوئی ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے تو کوئی مفتی اسے کافر نہیں کہہ سکے گا، لیکن اللہ کے ایسا شخص کافر۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں رکھتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور ہمسایہ بھوکا سویا ہو۔ تو ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ، اب صحابہ گھبرائے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، اور اسی طرح شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اسی حدیث میں بعض دوسرے صحابہ مزید الفاظ روایت کیے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص جب کسی کے مال چوری کر رہا تھا وہ حالت ایمان میں نہیں۔ آگے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی کا مال چھین رہا ہو اور لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی ڈکیتی، چوری تو ہوتا ہے بے خبری میں کسی کا مال ہڑپ کر لینا، اٹھا لینا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھتے سب کے دیکھتے ہوئے مال چھین لینا، اس کو ڈکیتی ہم کہتے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں، یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ کوئی مومن جب کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر فضا میں معلق ہو جاتا، یعنی ایمان رکھتے ہوئے کوئی شخص اتنے بڑے گناہ، اتنے بڑے جرائم نہیں کر سکتا، ایمان اس وقت نکل جاتا۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اگر اس نے ذرا بھی ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایمان واپس بھیج دیتا ہے، اور ایمان واپس آئے گا تو وہ شخص تڑپ اٹھے گا کہ میں کیا کر بیٹھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسے چین نہیں آئے گا جب تک اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کر کے اپنی بخشش نہ کروا۔ یاد رکھیے مومن سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسے ہوتا ہے جیسے گندی گلی سے گزرتے ہوئے انسان کا پاؤں سلپ ہو جائے اور وہ گندگی میں گر پڑے۔ جان بوجھ کر منصوبہ بنا کر کوئی اس خلاظت میں نہیں گرے گا۔ ایمان ایسی حالت میں گناہ نہیں کرتا کہ ٹھنڈے دل سے وہ منصوبہ بنا کر گناہ کرے۔ وہ اچانک شیطان کی اکساہٹ سے یا اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر بڑے سے بڑا جرم کر سکتا ہے، لیکن جس طرح وہ گرنے والا سب سے پہلے اس گندگی سے اٹھے گا، اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ جسم اور لباس کے ساتھ جو گندگی لگ گئی ہے اسے میں صاف کیسے کروں، پاک ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو مومن بھی گناہ کر سکتا ہے بڑے سے بڑا، لیکن وہ فوراً توبہ کرے گا اور اس گناہ سے، اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بغیر اسے چین نہیں آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا جی ہمیں کیسے پتا چلے گا ایمان ہے یا خالی ہو چکے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر کے تم سرور اور خوشی محسوس کرو اور برائی کا کام کر کے تمہیں جو صدمہ اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی علامت۔ اب جو لوگ گناہ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور فخر سے دوستوں اور یاروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، گویا کو بہت بڑا کارنامہ کیا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ شخص ایمان سے خالی ہو چکا۔ اگر ایمان ہوتا تو اس میں یہ دلیری نہ ہو۔ تو ایسے بے شمار احادیث ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ لوگ اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اسی اصل ایمان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یقین جانو اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اس معاوضے میں خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔
اب حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی جان اور مال دونوں اللہ کی ملکیت، انسان نہ اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا مالک، نہ ان تمام صلاحیتوں کا مالک ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی، سب اللہ کی عطا کی۔ تو انسان تو کسی ایک ذرے کا اس کائنات میں مالک ہے ہی نہیں، اور اللہ کی ملکیت سے اس کائنات کا کوئی ذرہ باہر ہے ہی نہیں، تو پھر خرید و فروخت کس بات کی؟ جہاں تک اللہ نے خرید دیے، یہ انسان کی عزت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یہ لفظ استعمال، یہ نہیں کہا کہ مومنوں نے بیچ دیے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے خرید دیے۔ یہ انسان کی جان و مال کی اہمیت گویا اللہ نے بتائی۔ اور پھر خرید فروخت کس بات کی ہوئی کہ جب اللہ ہی مالک ہے، اصل حقیقت تو یہی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار اور آزادی دی ہوئی کہ تو چاہے تو اپنی جان و مال کو میری ملکیت مانتے ہوئے میری رضا اور ناراضگی کو دیکھتے ہوئے استعمال کرے، مال کو بھی، اور اگر چاہے تو من مانی بھی کر سکتا ہے۔ تجھے یہ آزادی اور اختیار میں دیتا ہوں۔ اب اس اختیار سے دستبرداری جو ہے، یہ خرید و فروخت کا اصل نقطہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ آزادی اور اختیار دیا ہے کہ تو چاہے تو جان و مال کا مالک اللہ کو سمجھے اور اللہ ہی کی رضا کے مطابق ایک امین بن کر اس کو استعمال کر، اور اگر تو چاہے تو خیانت بھی کر سکتا ہے، خود مالک بن جا اور من مانی کر، جان و مال دونوں کے سلسلے میں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی آزادی جو تمہاری حاصل کی ہوئی نہیں ہے، یہ اختیار جو تمہارے پاس ہے، یہ تمہارا حاصل کیا نہیں ہے، یہ میرا عطا کیا ہو۔ اب اس آزادی سے بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی ڈنڈے کے، اپنی خوشی سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنی جان و مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو۔ اس کا معاوضہ میں تمہیں اگلی زندگی میں جنت کی صورت میں عطا کروں۔ یہ ہے خرید و فروخت۔ اب اس میں بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک تو قیمت مرنے کے بعد ملے گی جنت، تو اس میں یہ آزمائش ہے کہ کیا یہ انسان جو ہے یہ اپنے اللہ پر اتنا اعتبار کرتا ہے کہ جس کی قیمت آج نہیں مل رہی، اگلے جہان میں جنت کی صورت میں ملے گی، اس ادھار سودے کے لیے آج کی وہ اپنی لذتیں، آج کے فائدے جو ہے وہ قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایک تو یہ آزمائش ہے کہ اللہ پہ اس کو اعتماد ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اپنے اختیار کو اللہ کے سامنے وہ سرنڈر کرتا ہے یا نہیں، جب من مانی کرتا ہے، بغاوت اور سرکشی پہ اتر آتا ہے، جبکہ اللہ ڈنڈے اور جبر سے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ جو اپنی آزادی سے، اپنے اختیار سے دستبردار ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ تو اس میں بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ جان سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، مال کا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے۔ آگے اللہ فرمائے وعدہ علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے حق ہے، اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا؟ انسان بعض اوقات کوئی وعدہ کرتا ہے، پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیتا ہے، لیکن ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کو کوئی مجبوری نہیں، اللہ کوئی عاجز ہستی نہیں ہے، بے پناہ اختیارات کا مالک ہے، تو اس سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو مسلمانوں خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی عظیم کامیابی۔ تو میرے بھائیو، اس سائز کا لب لباب یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنی تمام طاقتوں، صلاحیتوں سے بالکل دستبردار ہو گئے، ان چیزوں کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اب اللہ کی رضا کے مطابق ہم استعمال کریں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ جان و مال کو اس راستے میں لگاؤ، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 100% ہمارا فائدہ۔ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ جان و مال کو ان راستوں میں نہیں لگانا، اس میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، 100% ہمارا فائدہ ہے۔
तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो हमें बता देता है कि इसमें तुम्हारा फायदा है और इस चीज में तुम्हारा नुकसान है। वो अल्लाह फरमाते हैं कि खुशियां मनाने की बात ये है, ये सौदा जो तुमने किया है। अब अगर कोई शख्स कलमा पढ़ने के बावजूद जान और माल को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है, खुदा की रजा नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए, ये अल्लाह के यहाँ काफिर है, चाहे बाजार ये मुसलमानों में शुमार होता हो या काफिरों में। ये अजीम कामयाबी है। अब मैं 1 मिनट में आगे इनकी सिफ्तें सिर्फ तर्जुमा बता दें। अत्ताइबून, कसरत से तौबा करने वाले, ये अल्लाह से बेखौफ कभी नहीं हो। अल आबिदून, अल्लाह की बंदगी बजा लाने वाले, अल्लाह की हर वक्त अल्लाह में गुलामी करने वाले। अल हामिदून, हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना और उसका शुक्र अदा करने वाले। हमद उस तारीफ को कहते हैं जो किसी की खूबियों और कमालात की वजह से की जाए। और फिर ये लफ्ज तरक्की करके शुक्र के मानी में आता है, तो हमद के मानी में जब हम तारीफ और शुक्र दोनों नहीं करेंगे तो इस लफ्ज का माना अदा नहीं हो। तो कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले। अस्साइहून, अल्लाह की खातिर जमीन में सियाहत करने वाले, गर्दिश करने वाले, कभी जिहाद में, कभी हज में, कभी अल्लाह के दीन की तबलीग और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। अर्राकिऊन, अल्लाह के सामने झुकने वाले। अस्साजिदून, अल्लाह के सामने कसरत से सजदे करने वाले। अल आमिरूना बिल मारूफे, नेकी का हुक्म देने वाले। वन्नाहूना अनिल मुनकरे, और बुराई से मना करने वाले। वल हाफिजूना ले हुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले। ना खुद अल्लाह के हदूद को तोड़ते हैं, ना दूसरों को तोड़ने देते हैं। वबश्शिरिल मोमिनीन, और ए नबी, अहले ईमान को खुशखबरी सुना दीजिए कि अगर वो इस मैयार पर पूरे उतरे तो अगले जहान में उनके लिए जन्नत है और उस जिंदगी का कभी खात्मा नहीं है। और अगर इस आजमाइश में पूरे ना उतरे तो अगले जहान में जहन्नम है, जिसके कभी खात्मा नहीं होगा। वो जिंदगी भी हमेशा के, अजाब भी हमेशा के, और खुशियां भी हमेशा की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी साहब ने कोई सवाल करना हो तो पूछ सकते हो। हाँ भाई, इमरान कोई सवाल पूछना है? समीउद्दीन, आप भी सुन रहे हैं? भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई भाई साहब अगला बयान अपना घर पे करेंगे या लाहौर में ही होगा? जी। अगला बयान लाहौर में होगा क्या गांव में? नहीं नहीं, गांव में होगा। मैं अच्छा इंशाल्लाह अच्छा कल कल चला जाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेके जाए। जी जी, हाँ। ठीक। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगला दर्स अगले पीर को 9:45 होगा। 10 बजे की बजाय 9:45 होगा। ठीक हो गया, ठीक है काश साहब, ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। दे सारे बंद कर वहाँ पर है, एप्टा बात। सब आप